الرحمن سوال یہ ہے کہ لمبائی میں مینا کی حدود وادی محصر سے لے کر بڑے شیطان تک معین ہے، جبکہ چوڑائی میں اس کی حد بندی نہیں کی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا اہل خبرہ نے جو مینا کی حد معین کی ہیں ان پر اکتفا کیا جا سکتا ہے؟ مثلا منطقۃ اللسان جگہ کا نام ہے جو وادی محصر کی بائیں طرف ہے، وہ اہل خبرہ کی نگاہ میں مینا سے شمار ہوتا ہے، تو کیا ان کی اس بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اہل خبرہ نے مینا کی جو حد بندی کی ہے اگر وہ دست بدست لی گئی ہے تو ان کی اس بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال، صف یعنی پہاڑ کی ڈھلوان جو مینا کی حد پر واقع ہے کیا مینا میں سے شمار ہوتی ہے؟ کیونکہ کچھ حجاج کے خیمے وادی سے 150 میٹرز کی بلندی پر صف یعنی پہاڑ کی ڈھلوان پر نصب کیے جاتے ہیں۔ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، صف یعنی پہاڑ کی ڈھلوان مینا کا حصہ نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مینا کی حد پر واقع پہاڑیوں کے کچھ حصوں کو یوں تراشا گیا ہے کہ ان کی مقدار 70 میٹرز یا اس سے بھی زیادہ ہے، تو کیا ان حصوں میں رات گزارنا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، ظاہر یہی ہے کہ وہ وادی مینا کا حصہ شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ان حصوں میں رات گزارنا جائز ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مینا میں پہاڑ کے نشیبی حصوں کے اوپر بنائے گئے پل مینا کا حصہ ہیں، بئی معنی کہ ان پلوں کے اوپر رات گزارنا جائز ہو؟ اور اگر یہ پل مینا کا حصہ شمار نہ ہو تو کیا مینا میں رات گزارنے والا بیت الخلاء کی طرف جانے کے لیے ان پلوں کی طرف سے نکل سکتا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، مینا ایک وادی کا نام ہے، پس اگر پل دو پہاڑیوں کے درمیان وادی کے اوپر بنایا گیا ہے تو وہاں رات گزارنا کافی ہے، وگرنہ کافی نہیں ہوگا۔ اور جو شخص مینا میں اپنے خیموں میں رات گزار رہا ہو اس کے لیے ضروری کاموں کے لیے نکلنا مینا سے کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ وادی محصر میں رات گزارنا جائز ہے، جبکہ عزیزیہ وغیرہ میں جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حجاج کے لیے جائز ہے کہ وہ طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقوف کے بعد آرام کے لیے مکہ میں اپنی رہائش پر جائیں اور پھر زوال سے پہلے یا زوال کے بعد مینا کے اعمال یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے اور قربانی اور حلق کی ادائیگی کے لیے مینا واپس لوٹائیں؟ جواب میں فرماتے ہیں، جائز ہے۔ سوال یہ ہے، جن افراد کے لیے 12 ذی الحج کی رات کنکریاں مارنا جائز ہو جیسے عورتیں، بچے اور کمزور حضرات، وہ اگر رات کو کنکریاں مار کر واپس آ جائیں تو کیا ان کے لیے 12 ذی الحج کے دن مینا لوٹنا واجب ہے تاکہ وہ ظہر کے بعد مینا سے کوچ کر سکیں؟ جواب میں فرماتے ہیں، یہ سوال ایسے شخص کے رات ہی کو کنکریاں مارنے کے جواز پر مبنی ہے جسے دن میں ہجوم کے سبب اس عمل کی انجام دہی میں خود پر خوف ہو، لیکن ہمارے نزدیک سوائے شب عید بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے رات کو کنکریاں مارنے کا جواز فقط اس شخص کے لیے ہے جو دن میں کنکریاں مارنے جتنی دیر مینا میں نہ رکنے سے کوئی عذر رکھتا ہو، جیسے غلام، خوف زدہ شخص اور چرواہا، جبکہ خواتین، کمزور اور بیمار وغیرہ جن کے لیے دن میں ہجوم وغیرہ کی وجہ سے کنکریاں مارنا مشکل ہوں، وہ کنکریاں مارنے میں نائب مقرر کریں گے، اگرچہ احتیاط مستحب یہی ہے کہ وہ رات کو خود کنکریاں ماریں اور دن کو ان کا نائب ان کی طرف سے کنکریاں مارے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ حاجی کو اختیار ہے کہ وہ اول شب سے آدھی رات تک یا آدھی رات سے کچھ وقت پہلے سے طلوع فجر تک مینا میں رکے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا مینا میں آدھی رات کا حساب طلوع آفتاب تک ہوگا یا طلوع فجر تک؟ جواب میں فرماتے ہیں، طلوع فجر تک آدھی رات کا حساب کیا جائے گا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کیا مکہ میں اول شب سے آدھی رات تک مصروف عبادت رہنا کافی ہے، اور کیا عبادت میں کعبہ کی طرف دیکھنا، تلاوت کرنا، حجاج کو طواف کروانا اور مسائل شرعیہ کا جواب دینا کافی ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، مکہ میں اول شب سے آدھی رات تک مصروف عبادت رہنا مینا میں رات کا دوسرا حصہ گزارنے کے وجوب کو ساقط نہیں کرتا۔
بلکہ مکہ میں آدھی رات سے پہلے طلوع فجر تک مصروف عبادت رہنے سے مینا میں دوسرا حصہ گزارنے کا وجوب ساقط ہوتا ہے، اور مذکورہ اعمال کو قصد قربت کے ساتھ بجا لانا عبادت کے متحقق ہونے میں کافی ہے، کیونکہ ان اعمال میں اطاعت الہی صادق آتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جو شخص کسی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے 11 اور 12 کی 2 راتوں میں سے ایک رات مکہ میں گزارے تو اس پر احتیاط واجب کی بنا پر کفارہ واجب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔